الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت عارضی بنایا ہے، بہت مختصر قیام ہے یہاں۔ دنیا کا قیام اتنا مختصر ہے کہ اس کو بذات خود مختصر کہنا بھی مختصر بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جس سے آگے جائیں گے، مطلب اس سے ورنہ پہلے ہی چلے جائیں گے۔ تو ہم تو 60-70 سال کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اگر 60 سال کے ہو جائیں تو، ورنہ جو یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اس دنیا کو بنے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، تو یہ دنیا ہی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ آخری دور آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، میں اور آپ آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، تو یہ ہمارے بعد ختم ہے سارا معاملہ۔ قیامت قریب آ گئی ہے بالکل۔ لوگ پوچھتے تھے وہ کہاں ہے قیامت جس سے آپ ڈراتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ دور ہے، ہمارے تو قریب ہے۔ اب جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہم تو آمنے سامنے ہیں، تو اب 100 سال کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے حال، مستقبل، ماضی سب ایک برابر ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، تو کل کی بات ہے، وقت گزر گیا، یہ دنیا ہی گزر رہی ہے۔ ابھی جنید کا کچھ دن پہلے مجھے لاہور میں خبر ملی تھی کہ جنید کا انتقال ہو گیا، تو میں نے کہا نہیں وہ تو انگلینڈ میں ہے، اس کا کہاں انتقال ہو گیا؟ مجھے فون کسی نے کیا کہ جی ابھی دیکھیں ٹی وی پہ یہ ہو گیا۔ میں کہا نہیں وہ تو انگلینڈ میں ہے، میری بات ہوئی تھی تو وہ یہاں نہیں ہے۔ تو کہا نہیں بھائی وہ 10 دن سے یہاں آیا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اب اس بات کو بھی 3-4 دن ہو گئے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، بڑا زبردست کسی نے شعر کہا ہے۔ اس نے کہا کہ 100 بہار پڑے دی ویکھی تے اوڑک وتھاں پئیاں۔ جن کو پنجابی نہیں آتی ان کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ 100 بہار پڑے دی ویکھی تے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہاں دے بن ایک پل نہیں سی لنگدا، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ کیونکہ پتہ نہیں کتنی لمبی باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں ان کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا یہ جن کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا، پھر وہ شکلیں ہی بھول جاتی ہیں کہ کبھی دنیا میں آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، آج 24 سال ہو گئے اس بات کو، تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی مر جاؤں گا۔ اتنا غم تھا میرے اوپر، اتنا غم تھا کہ آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو خود تسلی دے رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہیں مر جاتے ہیں لوگ، کوئی ایسی بات نہیں، تم نہ مر جانا۔ مجھے لگتا تھا میں ہی مر جاؤں گا، لیکن آج اس بات کو 24 سال ہو گئے تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میری والدہ کی شکل کیسی تھی، بھول ہی گیا، شکل ہی بھول گئی۔ 2 دفعہ زندگی میں مجھے اپنے ساتھ یاد ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، میرے سے 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی ہو کہ کہیں میں نہ مر جاؤں۔ ایک میری والدہ تھی اور ایک جنید جمشید۔ یقین کریں جس دن اس کا انتقال ہوا ہے، اس دن میں دن میں لوگوں سے جان بوجھ کے ہنس کے باتیں کرتا کہ نہیں جنید ایسے کرتا تھا ایسے کرتا تھا۔ رات جب ہوئی، جب رات ہو گئی، جب سب اپنے اپنے بچے بھی سونے چلے گئے، میں اکیلا بیڈ روم میں رہ گیا،
تو میں اکیلا تھا بالکل. تو مجھے اتنا ڈپریشن ہوا کہ میرے لگے میں مر جاؤں گا. میں کس کو بلاؤں؟ بچے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے, کس کو بلاؤں؟ میری بیوی بھی گھر پہ نہیں تھی. تو میں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا کہ میرے پاس رہو, کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے دیکھ لینا. اور میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ نہیں, کوئی نہیں, اس طرح مر ہی جاتے ہیں دنیا میں لوگ, کیا ہے, چلے جاتے ہیں, لیکن ڈپریشن ختم نہ ہو. اور آپ یقین کریں, میں نے نیند کی گولی کھائی. مجھے گھبراہٹ, ایک سمجھ نہ آئے گا یہ کیا ہوا, کیونکہ ایک وقت, ایک عمر گزری اس کے ساتھ. 22-24 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے. 22-24 سال سے ساتھ تھے, لیکن یہ اچانک, لیکن میرے دوستوں چلے ہی جاتا ہے بندہ. مسئلہ یہ کہ چلے ہی جانا ہے. ابھی تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے, یقین کرو, کہ جنید مر گیا ہے, جنید دنیا سے چلے گیا ہے, اس نے کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. ابھی میں لڑکوں کو کچھ بتا رہا تھا کہ میں ابھی باہر ان کو, ابھی میں رائمنڈ میں ہوتا ہوں, 10 دن رائمنڈ میں ہوتا ہوں. تو ابھی جوڑ پہ جنید آ گیا, تو ہم 2 دن ایک ہی کمرے میں 2 راتیں اکٹھے رہے, ایک رائمنڈ کے کمرے میں. تو میں نے اسے کہا, میں کہا جنید یار, آخری اننگز جو ہے نا اچھی کھیل جائیں, کیا خیال ہے تیرا؟ ہماری آخری اننگز ہے, کیونکہ ہم 50-50 سال کے ہو گئے. جنید 52 کا تھا, میں 54 کا ہو گیا. میں کہا تیرے سے میں 2 سال بڑا ہوں, لیکن ہم 50 کراس کر گئے ہیں. تو 50 جو کراس کر جائے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے لاہور سے ٹرین چلتی ہے تو کراچی جاتی ہے. جب کراچی جا رہی ہوتی ہے ٹرین, تو جب لوگ حیدرآباد پہنچتے ہیں نا, جن کو پاکستان کا پتہ ہے ان کو پتہ ہوگا, جب لوگ حیدرآباد پہنچتے ہیں تو حیدرآباد پہنچتے وقت لوگ سامان اپنا اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بستر بچھایا ہوتا ہے, جو کپڑے, جو کھانا, جو ادھر ادھر چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہ سارا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب اسٹیشن آنے والا ہے. تو جو لانڈی پہنچ جاتے ہیں وہ دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی اتر جائیں گے. تو میں نے اسے کہا, میں کہا جنید, ہم 50 کراس کر گئے ہیں, تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے ہم حیدرآباد کراس کر گئے, سامان اکٹھا کر لیں. 60 سال والے لانڈی پہنچ جاتے ہیں, تو ہم 60 کے تھوڑے دنوں میں ہو جانا ہے. تو ہمارا آخری لمحات ہمارے پاس ہیں, تو ایسی اننگز کھیل جائیں کہ یاد رہے لوگوں کو, دنیا بھی یاد کرے, اللہ بھی کہے کہ ہاں یہ صحیح کھیل کیا ہے. تو جنید کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے, اس کے پاس انکار تھا ہی نہیں, اس کی زندگی میں انکار نہیں تھا. جو جس نے کہا اس نے کہا بس ٹھیک ہے, جیسے تو کہہ رہا ہے ایسے ہی ہوگا, میں لکھ لے میرا نام فوراً, مجھے لکھ دے. میں بھی تیرے سے 10 دن دے دیے میں نے رائمنڈ, میں نے زندگی کے آخری 10 دن دے دیے. میں نے پلان کر لیا, تیرے کہنے پہ میں نے کل سے پلان کر لیا, میں نے پلاٹ لے لیا یہاں پہ قریب, وہاں بس میں نے کہہ دیا پلاٹ دیکھ لو, میرے لیے گھر بنا لو, میں نے ادھر ڈن ہے, بس ڈن ہو گیا, ایک دم تیار. اللہ, معاملہ ہمارا میرے دوستو اللہ سے ہے. شکر ہے ہمارا معاملہ لوگوں سے نہیں ہے, ہمارا معاملہ اللہ پاک سے ہے. اور اللہ ایک کریم ذات ہے, اللہ بڑے ظرف والے ہیں. اللہ ہی ہیں, بس اللہ ہی ہیں, اور کوئی ایسا ہو نہیں سکتا, وہ اللہ ہی ہیں. جنید کا یہ اکرام دیکھ کے, جو اللہ نے جنید کا اکرام کیا ہے, جو اللہ نے جنید کا اکرام کیا ہے, یہ دیکھ کے میرا اللہ پہ اور بھی یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ بہت کریم ذات ہے. جنید ایک عام ہماری طرح کا انسان تھا, غلطیاں کرتا تھا, کوتاہیاں کرتا تھا, لوگ ڈانٹتے تھے, ہم بھی کبھی کبھی اسے برا بھلا کہتے تھے, وہ ہمیں برا بھلا کہتا تھا. آپس میں جیسے ہوتے ہیں لوگ اس طرح تھے. وہ کوئی بہت بڑا قطب نہیں تھا, وہ بہت بڑا ولی نہیں تھا, عام انسان تھا. لیکن کیا تھا اس میں اندر, خوبیاں کیا تھیں؟ خوبی اس کے اندر یہ تھی کہ اس کا اللہ سے گمان بڑا زبردست تھا, کمال گمان تھا اس کا. سبحان اللہ, کیا گمان تھا. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ گمان کیسا تھا اس کا. جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی, لوگ کہتے ہیں یار تم نے یہ کیا کیا, یا تم نے تصویر بنا لی فلاں کے ساتھ, تم نے یہ, کہ لوگ اعتراض بہت کرتے تھے. تو میں نے اسے کبھی کہنا کہ جنید تو نے یہ کیا کیا, کہتے یار چھوڑ, اللہ بڑا کریم ہے, چھوڑ یار ان لوگوں کو, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یار غلطی ہو جاتی ہے, میں نے معافی مانگ لی تھی اللہ سے, بات ہو گئی تھی میری, بس چھوڑو. اللہ بہت مہربان ہے, ہمیشہ وہ یہ کہا اللہ بہت کریم ہے. جب کوئی مسئلہ ہوتا کہتا نہیں اللہ بہت کریم ہے. اور میرے دوستو, اللہ نے اس امت کو, جو میں آپ امت ہیں,
ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور جس طرح اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جن صفات سے نوازا تھا، جو خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی بیان کرے تو کرے، دنیا تو انسان تو کوئی کر نہیں سکتا. لیکن جتنا ہمیں جو ہماری ناقص عقل ہے، جو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی جو عقل عطا فرمائی تھی، وہ کتنی تھی؟ وہ عقل اتنی تھی کہ جتنی عقل اللہ نے پوری دنیا کو بانٹی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنی ان کو عقل بانٹنی تھی، اللہ نے اس عقل کے 100 حصے کیے. 100 حصے میں سے 100واں حصہ پوری انسانیت کو بانٹ دیا. پورے جتنے انسان آئیں گے سب کو 100واں حصہ بانٹا، اور باقی 99 حصے 99 حصے سارے کے سارے اپنے حبیب کو عطا فرمائے. کیا بیلنس ہے اللہ کے نبی کی عقل اور پوری کائنات کی عقل. اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا حبیب کیا ہے. اسی طرح جس طرح اللہ نے عقل اپنے حبیب کو بانٹی، حبیب کو عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے جو پوری کائنات کے انسانوں کو صفات دینی تھیں یا دے دیں، وہ ساری صفات اکٹھی کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اور پھر وہی صفات جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، وہ ساری انسانوں نے بانٹ دی. سب میں کچھ نہ کچھ ہے، سب میں کچھ نہ کچھ صفت ہے، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تھے کچھ نہ کچھ صفات ہیں. اور جو ادائیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائیں، جو ادائیں عطا فرمائیں، وہ ادائیں بھی اللہ نے ان ساری اداؤں کو محفوظ کر لیا. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جو عمل کیے ہیں نا، وہ سب زندہ ہیں. وہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اونچی آمین کہتا ہے، یہ نیچی آمین کہتا ہے، اس نے رفع یدین کیا، اس نے کیوں نہیں کیا، یہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا. حالانکہ حضور نے رفع یدین بھی کیا ہے، نہیں بھی کیا، آمین اونچی بھی کہی ہے، نیچی بھی کہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو کیا کہتے ہیں پریزرو کر لیا. ہر کسی میں ہے یہ. کچھ لوگ آمین اونچی کہتے ہیں، کچھ نیچی کہتے ہیں، کچھ اوپر کرتے ہیں ہاتھ کو نیچے کرتے ہیں. یہ اللہ نے محفوظ کیا اپنے حبیب کی ساری صفات کو، ختم نہیں کی. جو عمل اللہ کے نبی نے کیا وہ اللہ نے محفوظ کر لیا. اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو ایک صفت عطا فرمائی تھی. کیا صفت تھی اللہ کے نبی کی؟ اور بہت سی کروڑوں اربوں خربوں صفات ہیں. ایک صفت میں ان میں سے یہ تھی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا نا، جو ایک دفعہ مل لیتا تھا، اس کو یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہر آدمی کا یہ گمان تھا کہ بس جتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں نا، اتنی کسی اور سے نہیں کرتے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے یہ گمان گزرا کہ میرا خیال ہے اللہ کے رسول کو جو محبت مجھ سے ہے کسی اور سے نہیں. تو میں نے ایک دن ایسے دل میں میرے بات آئی، میں نے کہا پوچھو تو صحیح. تو میں نے اس طرح لوگ بیٹھے تھے، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو مجھے یقین تھا کہ آپ سے کہیں گے ہم تجھ سے تھے، سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت دنیا میں عائشہ سے ہے. نام لے کے کہا اپنی بیگم کا نام، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سے ہے، میری چھوٹی بیوی سے ہے، نہیں، عائشہ سے ہے. تو کہنے میں نے کہا یہ تو خیر مستورات میں سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے. پھر امی عائشہ کا نام پھر بیچ میں لائی، یہ بتانے کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ عورتوں سے کس قدر محبت کرنی ہے آپ لوگوں نے. میری امت میں عورتوں کو کیا مقام دینا ہے، یہ بتانے کے لیے امی جان کا نام دوبارہ بیچ میں لائی. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، نہیں، عائشہ کے باپ سے. تو میں نے پھر کہا اچھا یہ تو میں کہا چلو اس کے بعد اب کہیں گے. تو میں نے پھر پوچھا تو پھر کسی اور کا نام لیا. میں نے پھر پوچھا کسی اور کا نام لیا، پھر کسی. میں جتنی دفعہ پوچھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا نام لیتے رہے، تو پھر میں نے پوچھنا بند کر دیا. کہیں میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ آئے. آپ یقین کریں، میں اپنے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ نے حضور کی اس صفت میں سے ایک ذرہ جنید کو بھی عطا فرمایا تھا.
ایک ذرہ جنید کو بھی دیا تھا. جو اس سے ایک دفعہ مل لیتا تھا نا وہ کہتا تھا کہ جنید بھائی کا جو تعلق مجھ سے تھا نا کسی اور سے نہیں. یہ جو جنید سے ملے ہوئے لوگ ان کو پتہ اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. جس سے وہ کبھی مجھے میں فون کرتا تھا نا کبھی آج بڑا غصہ جنید پہ. میں نے فون کیا کہ جنید اب میرا دل تھا کہ آج میں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ سناؤں گا. تو جو ہی میں نے فون کیا تو فون سنتے ہی کہتا بٹ جی او یار تیرا فون آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا. اس کی پہلی بات پہ ہی سارا غصہ ختم ہو جاتا. ایسا اللہ نے اس کو صفات عطا فرمائی تھی. میرے دوستو مر ہی جانا ہے, ہم نے بھی رہنا نہیں, ہاں ہم نے بھی مر جانا. کل مجھے انہوں نے کوئی اسلام چینل ٹی وی ہے یہاں پہ, انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی جنید کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے ان سے کہا آپ بتائیں کتنے سنگر روزانہ مرتے ہیں, کتنے گانے والے, کتنے نعت پڑھنے والے بھی, دیندار لوگ بھی مرتے ہیں. کس کو یہ والا ایک پروٹوکول ملا ہے جو آپ بتائیں, جو اللہ نے اس کو اپنے جنید کو دیا پروٹوکول, کس کو ملا یہ پروٹوکول؟ کیوں؟ جنید کا گمان تھا کہ اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. جنید نے سفر شروع کیا تھا کہاں سے؟ تبلیغ سے سفر شروع کیا اس نے. اور اللہ نے قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ہم اپنے سے محبت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. تبلیغ سے شروع کیا تو اللہ نے اس کا سفر کا اختتام بھی تبلیغ پہ ہی کیا. یعنی ایسی زبردست انٹری کی تھی جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے نا کہ ایک دم انٹری ہوتی ہے, ڈراموں میں ایک انٹری ہوتی ہے بڑی زبردست اور پھر اسی طرح ایگزٹ ہوتی ہے زبردست. تو جنید کی انٹری بھی زبردست تھی, ایگزٹ بھی زبردست. یہ اللہ نے کیا, اللہ نے اس کے لیے ارینج کیا اس کے گمان پہ. کیونکہ میرے دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کی زبان کو, کسی کے دل دماغ کو اپنا بولنے کے لیے قبول کر لے. کسی کی زبان اللہ اور اللہ کے حبیب کی تعریف بیان کرے, یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ایسے نہیں ملتا یہ کہ میری زبان بولنا شروع کر دے کہ میرا اللہ بڑا ہے, اللہ کے حبیب کی تعریف, اللہ کی عظمت یہ بولنا شروع کر دوں میں. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا. میں نے کہا بتاؤ کہاں گانے والا اور کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی شان بیان کرنے والا. سوچو کیا فرق ہے, کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی شان بیان کرنے والا نہیں تھا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے والا تھا, لوگوں کی منتیں کرنے والا تھا, لوگوں کو ترلے کرنے والا تھا کہ اللہ کی مان لو, اللہ کے حبیب کی مان لو. ہم نے کئی سفر اکٹھے, کئی زندگی میں کئی دفعہ جماعتوں میں اکٹھے گئے. میں نے ایک دفعہ چلہ ہم نے اکٹھا لگایا. ہم چلہ پورا 40 دن لگانے, پشاور میں ہماری تشکیل ہوئی 40 دن وہاں. میں جماعت کا امیر تھا, جنید اور ہم دونوں تھے. تو میں نے اس کو دیکھا کہ کیا وہ لوگوں گلیوں میں, پشاور کی گلیاں, چھوٹے چھوٹے محلے, اور لوگ غریب لوگوں کے محلے, اور وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے. لوگ اس سے ملنا, جو لوگ تو اس دنیا میں ملنا چاہتے تھے, وہ لوگوں, میں لوگوں کو وہاں بیان کرتا تھا, لوگوں کو کہتا, میں کہتا دیکھو تم خود دیکھ لو کہ یہ دعوت کا کام کیا کام ہے کہ دنیا جس سے ملنا چاہتی ہے وہ لوگوں سے ملنے آ گیا. یہ اس کام کی حقانیت ہے, یہ اس دعوت کے کام کی حقانیت کی دلیل ہے. انبیاء کرام, دنیا کی سب سے بڑی ہستیاں انبیاء کرام ہوتے ہیں, نبی. حضور سے بڑی بھی کوئی ہستی دنیا میں ہے؟ کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کہاں ابو جہل. یعنی دنیا کی سب سے اعلیٰ ہستی اور دنیا کا سب سے گھٹیا آدمی, اس کے پاس چل کے کتنی دفعہ گئے ہیں, کتابوں میں یہ بات لکھی نہیں کہ کتنی کی دفعہ گئے اس کے پاس چل کے. یہ نبیوں کی شان ہے لوگوں کے پاس چل کے جانا. تو جس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ لو بھی جاؤ, چل کے جا کے لوگوں کے پاس جاؤ اور اسے میری عظمت بیان کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ ان کا مالک میں ہوں, ان کا خالق میں ہوں, ان کا پیدا کرنے والا, ان کا پالنے والا,
ان کو غموں سے دکھوں سے دور کرنے والا، ان کی مشکلوں کو آسان کرنے والا، ان کو روزی دینے والا، ان کو پالنے والا میں ہوں. بتاؤ لوگوں کو، یہ معمولی بات ہے؟ بتاؤ کسی کی زبان اس پہ استعمال ہو جائے، کسی کا وقت انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کا وقت. سب سے قیمتی چیز تو وقت ہے. تو جس کا وقت اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے، کتنی اونچی بات ہے بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ دیکھو، مجھے ابھی اس نے بتایا، کیونکہ دنیا میں میرے دوستو لوگوں نے، جنید کا میں نے کہا نا بہت لوگوں سے تعلق تھا، تو بڑے لوگوں نے اس پہ احسان کیے ہوں گے. بڑے لوگوں کا اس پہ احسان ہے، جس نے اس کو تبلیغ میں لگایا، جنہوں نے اس کو چلایا، ان کا بھی احسان ہے اس پہ. لیکن میری نظر میں سب سے بڑا دنیا میں اگر کسی کا اس پہ، جنید پہ احسان ہے، اس کا نام سہیل خان ہے. کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی کو چلو، یہ بھی آسان ہے کہ میں دعوت دے دوں، اس کو دعوت دے کے تیار کر لوں، یہ تم نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. کیونکہ جب جنید اللہ کے راستے پہ نکل کے جب اپنا زندگی چھوڑی تھی، جب اس نے زندگی چھوڑی تھی، تو مجھے پتا پھر کیا ہوتا ہے. ایک رخ چھوڑ دو، کوئی کام آتا ہی نہیں، اور کوئی کام آتا، ساری زندگی یہ کیے کچھ نہیں، ایک ہی کام آتا ہے. اب وہ کام چھوڑ دیا. اب جو کام چھوڑ دیا تو اور کچھ آتا نہیں. اس نے شروع میں دکان کھولی تھی کرتا کارنر کے نام سے. شروع میں کاروبار کیا، کرتا کارنر ایک دکان تھی. کراچی میں جماعت میں گیا تو مجھے لے گیا کرتا کارنر اپنی دکان پہ. تو مجھے کہنے لگا، دیکھ یار بٹ جی، ہم نے دکان یہ میں نے کھولی ہے. تو میں نے دیکھا چھوٹی سی دکان، تھوڑے سے کپڑے، وہاں کوئی خریدنے والا بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑی مختصر سی دکان ہے اور یہاں کو کوئی گاہک بھی نہیں ہے، کیا چکر ہے یہ؟ تو بڑے دکھ سے اس نے مجھے کہا، یار میرے کپڑے تو تبلیغ والے بھی نہیں خریدتے یار، کوئی خریدتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہے سیل ہی نہیں، بند ہو جائے گا کام، کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے. کہاں میں رات کو جایا کرتا تھا جماعت میں، کراچی جاتا تھا تو یہ 2 بجے تک مجھے کہتا تھا کہ 2 بجے میں آؤں گا، سوئی نا. میں 2 بجے تک انتظار کرتا تھا، 2:30 بجے تک انتظار کرتا تھا. پھر 2-2:30 بجے شو کر کے آتا تھا. تو پھر یہاں مسجد میں کسی کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اور پھر فجر تک بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. اور یہ روتا رہتا. مجھے اس کے وہ بول یاد ہیں کہ روتا رہتا تھا. مجھے کہتا تھا، دیکھ تو بچ گیا، تو نکل گیا، مجھے بتا میں کیسے نکلوں، کیسے چھوڑوں. تو جب اس پہ یہ حال آیا کہ جب بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، اس وقت میں سہیل نے اس کا ہاتھ پکڑا. سہیل نے کہا، آؤ ہم مل کے کاروبار کرتے ہیں. تو سہیل نے اس کے نام سے، سہیل خان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے اس کے نام سے یہ جنید جمشید کے نام سے یہ شروع کیا. وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے اس کام کو ایسا کیا کہ وہ سہیل کو بھی پار لے گیا. اس کام نے اس کو، کیونکہ اللہ، دیکھو اللہ ہے نا، میں نے کہا نا اللہ کمال ہے. جو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا وہ اللہ پہ قرض ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں، اچھا میرے بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اب میرے پہ تیرا قرض ہے، اب میں تجھے دکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں. لوگوں سے اچھا معاملہ کرے. یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جو لوگوں سے اچھا معاملہ کرے گا اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس سے اچھا معاملہ کرے گا. پھر اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر اتنا ہو گیا کہ اب مجھے کچھ دنوں پہلے میں نے اس سے پوچھا، میں کہا اب سنا مالی کیفیت کیسی ہے. اس نے کہا، نہیں بھائی اب تو پتہ ہی نہیں پیسے آ کہاں سے تھے، اب تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہاں سے، اب آ ہی جا رہے ہیں. میرے دوستو یہ ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے. لیکن ایسی ایگزٹ ہو کہ دنیا بھی کہے کہ ہاں، دنیا بھی کہے. جیسے اس صحابی نے ایک صحابی نے دعا مانگی تھی، وہ دعا کتابوں میں لکھی ہے. سبحان اللہ، کیا دعا ہے. وہ دعا تو لمبی ہے. یا مَلَّا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون. یہ اللہ کی تعریف کی لمبی. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی. وہ دعا کیا مانگی؟ اللہم اجعل خیر عمرہ آخر. یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ خوبصورت کر دے. وخیر عملی خواتمہ، اور میرا سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے جو میرا سب سے آخری عمل ہو. وخیر یومی یوم القاک فی، اور میرا سب سے خوبصورت دن وہ کر دے جس دن تجھ سے ملاقات ہو.
تو اس صحابی نے جس نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اس کو جب یہ دعا ختم کرے میرے پاس لے کے آؤ. تو اب اپنے پاس بلا کے اس کو سونے کا ایک گٹھلی تھی وہ ہدیہ کی تھی. اس نے کہا، اسے پوچھا کہ پتہ تمہیں کیوں ہدیہ کی ہے؟ اس نے کہا جی آپ ہمارے رشتہ دار. آپ نے فرمایا نہیں، یہ میں نے ہدیہ اس لیے دیا کہ تو نے اللہ کی تعریف کی ہے. تو کسی لکھنے والے نے لکھا، اس نے کہا جو اللہ کی تعریف کرے، جو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ اپنے حبیب سے اس کو ہدیہ دلواتا ہے. تو خود اللہ کیا دے گا اسے؟ اللہ سے خود کیا دے گا؟ اللہ کی تعریف کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری ہے میرے دوستو. جنید کی موت میرا دل کا گمان ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی موت بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. یہ ایمان والے کی نشانی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنازے بتایا کریں گے کہ مرنے والا جا کہاں رہا ہے، اس نے کہا اس کی ڈیسٹینیشن کون سی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ کامیاب ہو گیا کہ ناکام ہو گیا. جنازے دیکھ لو، جنازے بتائیں گے. جنازہ بڑا ہونا مقصود نہیں کہ جنازہ بہت بڑا تھا، نہیں، جنازے میں کون لوگ تھے، لوگ کون تھے. اب آپ خود دیکھیں کہاں گانے والا سنگر اور کہاں اللہ والا کہ جس کے گھر میں علماء کا تعداد بندہ ہوا ہے. ابھی میں تین دن پہلے کی بات ہے، میں اور مولانا طارق جمیل صاحب اس کے گھر گئے. جنید کے گھر رات کو پہنچے مولوی صاحب اور میں، تو آگے نیک لوگوں کا جمگٹا بیٹھا ہوا تھا. نیک لوگ، تہجد گزار لوگ اس کے گھر میں بیٹھے صبح سے لے کے شام تک. کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب آ رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، کبھی مولانا فلو کوئی آ رہے ہیں، کبھی مولانا کوئی آ رہے ہیں. مولانا آئے جا رہے ہیں. رائیونڈ میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں دعائیں. اب دیکھو نا کہاں یہ لیسٹر کہاں ہے اور کہاں کل میں پرسوں آیا ہوں یہاں بیٹھ کے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور کیا نشانی ہے اللہ والوں کی بتاؤ. دنیا کچھ کہے مگر اللہ کیا لوگوں نے اس کو کیا کہا. لیکن اس کو وہ کتنا عظیم انسان تھا کہ یہ ابھی جو آپ لوگوں نے کسی نے اس پہ دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے وہ کلپ سے، جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. اور یعنی کتنا وہ بڑا آدمی تھا، اور کچھ چند ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں کون لوگ ہیں یہ، انہوں نے بدتمیزی کی، باقاعدہ بدتمیزی کی. اور مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے دیکھ کے میں نے جنید کو فون کیا. میں کہا جنید میرے ذمے ہے تیرا یہ انتقام لینا، فکر نہ کریں، میں ان سے نبڑ لوں گا سب سے. مجھے بہت دل میں میرے تکلیف ہوئی ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے تیرے ساتھ کیا نا، تو میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کو تیرے سامنے کھڑا کروں گا سب کو. تو میں جو میں کر لوں گا تو فکر نہ کر، اور میں 2-3 دن میں کر لوں گا سب کچھ. تو 2-3 دن کے بعد اس کا مجھے فون آیا. اس نے مجھے کہا بٹ جی یار میں نے بھی معاف کر دیا اور تو بھی معاف کر دیا. یعنی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا وہ کہتا میں نے تو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے. یہ اس کی صفات تھی. ایسے نہیں اللہ نے اس کو یہ پروٹوکول دیا. جو اپنے دل کو میرے دوستو سب بڑی حدیثوں میں سنا میں نے، جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں، مجھے تبلیغ میں لگے ہوئے آج 24 سال ہو گئے ہیں. جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں میں نے اپنی زندگی کے 24 سال میں جو اپنی زندگی میں نچوڑ نکالا وہ یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی بڑا وہ انسان ہوگا، قبر میں بھی بڑا وہ ہوگا، آخرت میں بڑا وہ ہوگا جو اپنے اس دل کو لوگوں کی نفرتوں سے پاک کر لے. یہ سب سے بڑا کام ہے. باقی سارا کام ایک طرف. حضور کی زندگی دیکھ لیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں سب سمجھ آ جائے گی بات. سیرت کو دیکھیں آپ کہ حضور کی زندگی کیا تھی. حضور کی ساری زندگی اس بات سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے کسی سے انتقام لے لیا. اور جن لوگوں نے حضور سے ایسی دشمنی کی کہ ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ہندا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، یعنی ایسی دشمنی کی کہ 21 سال آپ سے لگا کے کھائی اور آپ کی ناک میں دم کیے رکھا، اور کسی بھی حال میں کہا کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے. نہیں مسلمان ہوئے، فتح مکہ تک نہیں ہوئے، اور فتح مکہ پہ بھی نہیں ہوئے.
لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو جب خطرہ یہ خدشہ تھا، سب سے زیادہ خدشہ تھا کہ سب سے زیادہ آج ہماری ذلت ہوگی، کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ ظلم سب سے زیادہ ہم نے کیا ہے، ہندا کو بھی تھا، ابو سفیان کو بھی تھا، کہ آج سب سے زیادہ ہماری خیر نہیں. تو قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا تنگ کرنے کے بعد. اب ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ ابو سفیان نے کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بدر کے احد کے میدان میں کیا کیا تھا اس نے. ذرا پڑھیں تو سمجھ آئے گا، لمبی بات ہے میں اب کیا بتاؤں. لیکن حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ کہ جو آج خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لے لے اس کی معافی، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو جا کے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کی بھی معافی. یعنی ابو سفیان کے گھر کو خانہ کعبہ سے ملا دیا، حد ہی کر دی. تو جب ان ہندا نے اور ابو سفیان نے یہ بات سنی تو ان کی چیخیں نکلیں گی. انہوں نے کہا نہیں، یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ نبی ہو سکتا ہے، یہ میرا بھتیجا بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی کر سکتا. حضور کی ساری زندگی اس بات سے بھری پڑی ہے کہ سب کو ہی معاف کر دیا. جو میرے دوستو اپنے دل کو ایسا بنا لے گا کہ معاف کرنا سیکھ لے، دل کو صاف کرنا سیکھ لے، سمجھ لو اس کے اندر نبوت والے اخلاق آ گئے. اس کو نبوت والے اخلاق کا ایک ذرہ مل گیا جس نے دل کو صاف کر لیا، معاف کرنا سیکھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے میرے دوستو، یہ میں دیکھتا تھا. جنید اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا تھا کمزور ہی، لیکن ایسا کمزور تھا، ایسا غلطی کرنے والا تھا کہ جو ہی غلطی کرتا معافی مانگ لے، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی. سبحان اللہ. ہر وقت باوضو رہتا تھا، یاد رکھو، ہر وقت. کئی ہم نے سفر اکٹھے کیے، جہاں بھی گئے ہیں، جس جگہ بھی گئے ہیں، انہوں نے کہا 1 منٹ آیا، میں وضو ختم ہو گیا، وضو کر کے آیا. اندھیرا ہے، دن ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اس نے وضو کرنا ہے. جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لو، کبھی وضو کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اور حدیث میں آتا ہے جو وضو کر کے اگر مر گیا شہید مرے گا. یہ وہاں ایئرپورٹ پہ وضو، میں نے اس نے سعید انہوں کو فون کیا جس دن یہ حادثہ ہوا ہے، میں نے سعید کو فون کیا تو سعید نے فون نہیں اٹھایا، پھر فون کیا نہیں اٹھایا، پھر میں نے کہا یار کیسے ہو سکتا ہے میرا فون سعید نہیں اٹھا رہا. 3-4 دفعہ کے بعد جب اس نے فون اٹھایا تو سعید چیخیں مار مار کر رو رہا تھا. میں نے کہا سعید، اس نے کہا یار میں ابھی اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اس نے مجھے جہاز میں پہنچتے پہنچتے یوں ہاتھ ہلایا کہ بس ابھی پرسوں ملاقات ہوتی ہے کراچی میں. یہ آخری الفاظ مجھے کہہ کے کہ کراچی میں ملاقات، تو اس کا وہی مسکراتا ہنستا چہرہ وہ میرے سامنے ہے. مجھے صبر نہیں آ رہا، میں کیا کروں، میں کروں کیا. ہنسنے والا چہرہ، مسکرانے والا، خوش، ہر وقت خوش، دل صاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کے گئے میرے دوستوں. یہ تو موقع ہیں. جنید کے اس جانے پہ یہ موقع ہے کہ ہم کیا کریں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، مسئلہ ہمارا ہے. جنید تو کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ کامیاب ہو چکا. دیکھو حدیث میں آتا ہے جو جل کے مرے وہ شہید ہے، جو ڈوب کے مرے وہ شہید ہے، باوضو مرے وہ شہید ہے. اللہ کے، میں نے اس دن ہندوستان میں فون کر کے پوچھا، ہندوستان کے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان پر، پوری دنیا کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 100% اللہ کے راستے کی موت ہے، کیونکہ 10 دن اللہ کے راستے میں لگا کے آیا. 10 دن لگائے، 10 دن لگا کے واپس آ رہا تھا، ابھی راستے میں تھا. حج سے جب واپس آئے، حج سے واپس آ رہا ہو، اگر گھر نہیں پہنچا، راستے میں انتقال ہو گیا تو حج پہ ہی اس کا انتقال گنا جائے گا. احرام پہن کے جو مر گیا، احرام پہن کے جو مرا، تو قیامت والے دن وہ لبیک پڑھتا ہی اٹھے گا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک صحابی کا انتقال ہوا عرفات میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یہیں دفن کر دو، اسی احرام میں دفن کر دو. یہ قیامت والے دن تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا اٹھے گا. تو میرے دل کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تھا.
اللہ نے کیسا اس کا ارینج کیا، بتا دیکھو نا کہ اللہ نے ارینج کیا کیا کہ اس کو زبردستی بھیجا 10 دن کے لیے. یہاں یہی تھا، وہ کہیں یو کے میں ہی تھا، امریکہ سے یو کے آیا، یو کے سے وہاں آیا، اور وہاں اس نے کہا مجھے بہت کام ہے. تو لیکن اللہ نے کہا نہیں تو نے جانا ہے. سعید نے اس کو کہا نہیں یار 10 دن لگا لے ہمارے ساتھ، تو آ کے یہاں بڑا کام ہے 10 دن. وہ وہاں چلا گیا اور وہاں سے واپس اللہ نے اس کو اس حال میں بلایا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسئلہ اب اس ہمارا یہ دوستوں، ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم نے بھی زندگی وہ گزارنی ہے کہ ہماری بھی جب موت آئے تو کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا کر جائیں جو کہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا. نہیں بن سکتا، لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا کر جائیں، کچھ لوگوں سے اچھا معاملہ کر جائیں کہ ہمارے پیچھے بھی کہنے والے ہوں کہ یار بڑا اچھا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں کی گواہی بھی قبول کر لیں گے. جس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنمی ہے، جہنم میں گیا، اعمال کچھ نہیں، لیکن اگر 2 لوگوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ اچھا آدمی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 کی گواہی قبول فرما لیں گے، معاف کر دیں گے. کیونکہ اللہ بہت بڑی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ کے قربان جائیں، اللہ کے قربان جائیں. لوگ معاف نہیں کرتے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اور بہترین انسان غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے. یا اللہ معاف. جس سے معاملہ بگڑ جائے، دنیا میں ہوتا رہتا ہے، مجھے کسی سے ہو جائے، میرے دوستو جس سے معاملہ بگڑ جائے فوراً ہی معافی تلافی کرا لیا کرو. فوراً ہی کہہ دے یار غلطی ہے. تھوڑی دیر تو غصہ آیا، تھوڑی دیر غصہ آ گیا، غصہ تو آنا ہی ہے، انسان آئے تھا غصہ، لیکن جو ہی غصہ آئے بس بہترین وہ ہے جو جلدی معاف کر دے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں جو حق پہ ہو، جو حق پہ ہے، جھگڑا ہو گیا یہ حق پہ ہے اور یہ حق چھوڑ دے، یہ اپنا حق چھوڑ دے اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو، اس لیے حق چھوڑ دے کہ جھگڑا نہ ہو، یہ میرے سے آ کے قیامت والے دن مل لے، میں جنت کے بیچ میں اس کو محل لے کے دوں گا. جھگڑا چھوڑ. اللہ کے نبی ایک زندگی بتا کے گئے میرے دوستو، ایک خوبصورت زندگی دے کے گئے. یہ زندگی اگر ہم لے لیں تو ہماری موت بھی انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ ہماری جب موت آئے گی تو دنیا بھی کہہ رہی ہوگی، فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے، اللہ بھی کہہ دیں گے کہ ہاں. کیونکہ جس دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی کے سر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں سعد سے راضی ہوں، اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ جس دن سعد کی آپ سے ملاقات ہو آپ اسے دیکھ کے مسکرائیں، یہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں. تو پھر ایسی موت آئے گی اگر میرے دوستو اللہ کو راضی کر لیا. کیونکہ اگر اللہ کو راضی کر کے جو مرے گا نا اس کا سب سے خوبصورت دن وہی ہے. خدا کی قسم سب سے خوبصورت دن اس کی موت کا دن ہے جو اللہ کو راضی کر کے گیا. اور جس نے اللہ کو راضی کر کے جو نہ گیا اس کا سب سے بھیانک دن وہ ہے. اور اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے، بس بالکل آسان. 2 کام ہم نے کرنے ہیں میرے دوستو. آج میں بھی اس کا ارادہ کروں، آپ بھی اس کا ارادہ کریں کہ 2 کام کرنے. ایک کام کیا؟ نماز 5 وقت کی، صرف 5 وقت کی نماز. اور نمبر 2 اللہ کے بندوں سے معاملہ سیدھا کر لو، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو. لوگوں کو دھوکہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی 2 باتیں نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، بے ایمان نہیں ہوتا. میرا امتی بے ایمان نہیں ہوتا. جو لوگوں سے اچھا معاملہ کر لے، لوگوں سے معاملہ سیدھا پترا کر لو اپنا. اور اللہ سے معاملہ تو 5 وقت کی نماز ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو، لوگوں سے اچھا معاملہ کر لو، تو اللہ کے فضل سے ایسی موت آئے گی کہ اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے بندے بھی راضی ہوں گے. اور یہ پیغام ہے جنید جمشید کا ہمیں سب کو، پیچھے رہنے والوں کو، کہ دیکھو جو دین کا کام کرے گا. کیونکہ یہی مجھے یاد ہے لیسٹر میں آیا تھا میں جب وہ 7 مہینے لگا رہا تھا. جنید 7 مہینے کی جماعت میں یہاں آیا تھا، میں اس کی نصرت کرنے یہاں آیا تھا. 7 مہینے اللہ کے راستے میں پھرا، معمولی بات نہیں ہے. 4 مہینے لگائے، پھر 7 مہینے لگائے، پھر چلے لگائے، اللہ کے راستے میں پھرتا رہا. تو یہ پیغام ہے کہ تھوڑی سی یہ زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ کے نام پہ لگا دو. اور خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم ہمارے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کیا کرے، ہم نے کیا کرنی دین کی مدد؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اس کے لیے اپنا جان مال لگائیں، تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی بنا دے گا۔ دنیا کی فکر نہ کرو، یہ ایسے دھوکہ ہے، میں دنیا میں کچھ نہیں کر رہا۔ یہ میں اس کل جو جنید جمشید کو پوچھا تھا ابھی کچھ دن پہلے میں نے پوچھا کہ ہاں بھی، کہتا مجھے سمجھ ہی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، خود ہی دکانیں کھلتی رہتی ہیں، خود ہی لوگ چلا رہے ہیں، کچھ خود ہی چلا رہے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ابھی جب 3 دن پہلے میں اس کے گھر گیا تو سہیل کے گھر میں رات رہے، تو سہیل نے کہا، میں نے کہا سہیل بھائی کچھ زندگی اپنی آسان کرو یار۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آسان نہیں ہے، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں، خود ہی چل رہی ہیں دکانیں۔ وہ ایک دفعہ شروع میں کر لیا، اب تو فارغ ہیں ہم بالکل، ہمارے کو کام ہی نہیں، اللہ نے آسان کر دیا۔ اللہ دنیا بھی آسان کر دیں گے، یاد رکھنا، دنیا کی فکر نہ کرو، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرے اللہ اس کی دنیا آسان نہ کرے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دنیا آسان کر دیں گے اور قبر آسان ہو جائے گی، قبر میں اکرام شروع ہو جائیں گے، مرتے ہی اکرام شروع ہو جائے گا، مرتے ہی اکرام شروع۔ مجھے عبد الوہاب صاحب نے ایک بات بتائی، حاجی عبد الوہاب صاحب نے ایک بات بتائی، جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جیسے اللہ نے صفات بانٹی ہیں لوگوں میں۔ حاجی صاحب نے مجھے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نا پیدل گشت کیا کرتا تھا، جب تبلیغ میں تھوڑے سے لوگ تھے تو میں رائے گنج سے پیدل جاتا تھا۔ کتنا پیدل جاتے تھے؟ کہتے 100، کبھی 100 میل، کبھی 150 میل، کبھی 200 میل، 200 میل پیدل گشت کے لیے جاتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں پیدل جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک پٹھان مل گیا، وہ بھی جا رہا تھا کہیں، تو میرے ساتھ ہی ہو گیا کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہاں جا رہے، تو میں نے کہا فلاں جگہ، تو کہ میرے ساتھ ہو گیا۔ تو ہم چلے 10-12 میل تک ہم ساتھ چلتے رہے۔ تو 10-12 میل کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ادھر جانا ہے، آپ نے کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا سیدھا جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا لو بھائی بس پھر آپ ہمارا سفر ختم ہوا، آپ کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ تو میں اس کے ہاتھ میں لانے لگا تو کہنے بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ مجھے تو بٹھا لیا اس نے، تو بٹھا کے اس نے اپنا رومال بچھایا زمین پہ، رومال بچھا کے جیب میں سے چیزیں نکالنی شروع کی۔ اس نے اپنی جیب میں سے بڑے بڑے سلوکا سا پہنا ہوا تھا، اس میں چیزیں نکالی۔ پہلے ایک پرسا نکالا، پھر اس نے ایک چاقو نکالا بڑا سا۔ میں نے کہا چاقو دیکھے ڈر گیا کہ یہ چاقو کیوں نکال رہا ہے؟ پھر چاقو، پھر اور چیزیں، پھر اور چیزیں۔ اس نے 10-12 چیزیں نکالی جیب میں سے، 10-12 چیزیں نکال کے اس نے کہا کہ یہ میرا ٹوٹل سرمایہ میرے پاس یہ ہے، یہ سارے پیسے اور یہ چیزیں یہ ہیں، ان میں سے آدھے تیرے ہیں آدھے میرے۔ میں نے کہا آدھے میرے کیوں؟ بھائی صاحب کہنے لگے، میں نے کہا آدھے میرے کیوں؟ اس نے کہا تم نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم سفر کرو، پھر جب تم اس سے علیحدہ ہو تو اس کی اپنی جو تمہاری ملکیت ہے اس کی آدھی اس کو دے دو، اسی وقت جو اس وقت جیب میں ہے آدھا دے دو اس کو۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو ساری امت میں کس طرح بانٹا ہے۔ دیکھو اس پٹھان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ادا دے دی۔ یہ اللہ نے ساری دنیا میں بانٹی ہیں، اپنے نبی کی اداؤں کو بانٹا ہے، لیکن ہماری کم نصیبی ہے میرے دوستوں، خدا کی قسم ہم نے سب کچھ سیکھا ہے نبی کی زندگی میں سیکھی۔ حضور کی زندگی اتنی خوبصورت زندگی، اتنی خوبصورت زندگی، ہر موقع پہ عمل بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر موقع کا عمل بتایا۔ ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں میرے پاس ایک آدمی آیا کہ جی بڑی ضروری بات ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہہ رہا میں بہت مسئلے میں ہوں، بہت پرابلم میں ہوں، تو کوئی دعا بتائیں نہ، آپ میرے لیے کوئی ایسی دعا کر دیں کہ میرا مسئلہ ختم ہو جائے، یا مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں جو مستجاب الدعوات ہو، جس سے میں کہوں جا کے مجھے دعا کر دے۔ تو میں نے اسے کہا دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو تیرا مسئلہ حل کر دے۔ کہہ رہا اچھا جی، لوگ تو ہوتے ہیں ہر وقت۔ میں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے عمل بتایا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایسا عمل بتائیں کہ میری اللہ دعا قبول کیا کرے، میری دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم حرام کھانا چھوڑ دو، تیری ہر دعا قبول ہوگی، حلال کھایا کرو بس دعا قبول ہوگی۔ عمل بتا دیا، یہ نہیں کہ حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں بتاؤ میں پھونک مارتا ہوں ہر دعا قبول ہوگی، نہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا حتیٰ کہ تمہیں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں کہ
اللہ کے نبی ایک صحابی سے خوش ہو گئے، ایک صحابی سے خوش ہوئے کیونکہ اس نے کوئی خدمت کی، ان کا نام میں بھول گیا، انہوں نے کوئی خدمت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اس سے، آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب سوچو، دو جہانوں کا بادشاہ جس کے لیے کائنات بچھائی گئی ہے، وہ کسی کو یہ فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب اس میں کوئی شک ہے کہ جو یہ مانگے گا نہیں دے دیں گے؟ جو مرضی مانگ لو، دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہے جس سے جو مانگا جائے وہ دے دے؟ ایسا کوئی دنیا میں بادشاہ نہیں۔ اگر وہ خدا کی قسم وہ صحابی یہ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ سورج میرے پاس لا دیں، تو اب اللہ کے نبی سورج بھی لا سکتے تھے؟ نہیں لا سکتے۔ تو وہ صحابی تھے، وہ انہوں نے کہا ہو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ تو مل جانا ہے مجھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ کے بتاؤں؟ آپ نے میں سوچ کے بتاؤں؟ جی کل بتاؤں؟ آپ نے کل بتاؤ۔ گھر چلے گئے، ساری رات سوچتے رہے، بیوی سے مشورہ کر، خود سوچ اللہ سے تو اب کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں، کیا آج ملنا ہے؟ تو ایک بات پہ فیصلہ کر کے آ گئے۔ آگے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ دیکھ کے مسکرائے، آپ کو سمجھ کیا مانگے گے؟ آپ جب مسکرائے تو آپ نے فرمایا اچھا مانگ، بتا کیا چاہتا ہے، لے لے۔ اس نے کہا جی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اب میں نے اسے کہا، میں کہا دیکھ اللہ کے نبی کے لیے کوئی پرابلم تھی، یہ بات کوئی مسئلہ تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ چلو ہو گیا تیرا ساتھ ہو گیا، چلو جاؤ شاباش میرا ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ نہیں فرمایا، بات اس کی مان لی، لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرنا کس سے؟ لمبے سجدوں سے، سجدے کر کے میرے پاس آنا، اس سے میری مدد کرنا، ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا اللہ کے نبی نے عمل بتایا، ہر کسی کو عمل بتایا، اب یہ ہماری کم نصیبی، ہمیں عمل کا بتانا ہو۔ کیوں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے پڑھنے کے لیے؟ کتنے دنیا میں یہاں بچے انگلینڈ بھیج رہے ہیں کہ پڑھ کے آئیں، تو کیا سیکھ کے آئیں کہ کس طرح روزی کیسے کمانی ہے، اور بہتر روزی کمانا سیکھ کے آئیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک قرآن کی آیت ایسی جانتا ہوں، ایک آیت میں ایسی جانتا ہوں جو اس آیت پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے ختم۔ تو صحابہ تو ایک دم ہماری طرف تھوڑی تھے کہ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے، ہمیں بتائیں، ہم عمل کریں گے اس پہ۔ تو آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے کہ کیا صرف تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ اللہ کے ذمے دو کام ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا قرآن میں کہ جہاں اس کو کوئی مسئلہ پھنسے گا، جہاں اس پہ مشکل آئے گی، پرابلم آئے گی، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھائیں گے۔ اور اگلا پروگرام کیا؟ روزی کا۔ اگلا پروگرام روزی کا ہے، تو اللہ نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی سکتا وہاں سے روزی آئے گی۔ صرف کیا کرو؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے تو اس وقت سمجھا دی تھی بات، یہ کر لو، جاؤ آج سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، جہاں اللہ کی نافرمانی والا کام ہے کوئی جی، کیونکہ یہ میچ ہے، دنیا میچ ہے نا، ہر وقت میچ پڑا رہے گا۔ جو یہ فجر کی اذان ہوگی میچ شروع ہو جائے گا، فجر کی اذان شروع ہوئی، نیند بھی اسی وقت آئے گی، نیند بھی صحیح رات نہ چاہے اس وقت آئے گی جب اذان شروع ہو جائے گی، میچ شروع ہو گیا۔ اب چاہے تو اس میچ میں کامیاب ہو جاؤ، چاہے تو یہ کر لو۔ ایک خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک پٹھان تھے، مجھے راستے میں ملے جماعت میں، انہوں نے 2 نصیحتیں کی تھی، وہ آخری نصیحتیں میں آپ کو بھی کرتا ہوں، اس کے بعد دعا کراتے ہیں۔ 2 نصیحتیں اس نے مجھے کی۔ یہ کوٹلی میں اور سعید انور ایک جماعت میں چلا لگا رہے تھے، تو وہاں سال کی ایک جماعت آئی ایک مسجد میں، تو سب پٹھانوں کی جماعت تھی۔ تو ایک پٹھان بڑا خوبصورت، بڑا نورانی چہرہ اس کا، تو میں ایسے لیٹا ہوا تھا، کارپیٹ ٹائپ تھا، کارپیٹ ہی کہہ سکتے ہیں اسے، ویسے صف سی تھی وہ، اس پہ لیٹا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ، اور مجھے کچھ 2-3 لڑکے نا دبا رہے تھے، تو اس پٹھان نے دیکھا، اس نے کہا بزرگ ٹائپ آدمی لگتا ہے، تو اس کو میں اٹھا کے کوئی
اس نے کہا بابو جی اٹھو تمہیں 2 باتیں بتاؤں بڑی قیمتی. میں نے کہا پٹھان آدمی ہے کیا بتائے گا, ہم کیا سمجھتے تھے پٹھانوں کو. انہوں نے کہا اس نے کیا بتانا ہے. تو میں نے کہا یار لیٹے لیٹے بتاؤ یار تم کیا بتانا ہے. تو اس کو بھی اس نے کہا, اس کو سمجھ گیا کہ یہ ذرا دماغی طور پہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کہ بابو صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا, تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا, کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا, گناہ باقی رہ جائے گا. میں نے جب اس کی یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا ایک دم. میں نے کہا پھر بتاؤ کیا کہا. اس نے کہا میں نے کہا تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا, مزہ ختم ہو جائے گا, گناہ تمہارے ساتھ چلے گا, تمہارے ساتھ چلے گا. مزہ تو کتنی دیر میں, گناہ کا مزہ کتنی دیر چلے گا, وہ ختم ہو جائے گا. پھر گناہ چلے گا تمہیں کہاں تک چلے گا, قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا, حشر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا, جہنم میں چھوڑ کے آئے گا وہ مزہ. میں نے کہا دوسری بات بتاؤ. اس نے کہا بابو صاحب دوسری بات یہ ہے کہ کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے, کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا, کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی, عمل باقی رہ جائے گا, عمل تمہارے ساتھ چلے گا. رات کو کبھی اٹھنے کو دل نہ چاہے, نماز پہ تہجد پڑھنے کو دل نہ چاہے, تو یہ یاد کر لینا یہ مشقت ختم ہو جانی ہے, لیکن یہ عمل ساتھ چلے گا, قبر میں ساتھ کھڑا ہوگا, حشر میں ساتھ کھڑا ہوگا, جنت میں چھوڑ کے آئے گا. میرے دوستو جنید جمشید کا ہم کو یہ پیغام ہے. وہ تو پہنچ گیا, اس کا تو اکرام شروع ہو گیا, اس کا تو اکرام شروع ہو گیا. اس کو تو موت سے پہلے اس کے جنت کا اس کا گھر دکھا دیا ہوگا, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعے کے دن جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک 1000 دفعہ درود شریف پڑھے, 1000 دفعہ درود شریف پڑھے, تو موت اس کو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیا جائے گا. تو وہ تو پڑھتا تھا, درود شریف پڑھتا تھا, وہ درود شریف پڑھتا تھا. اور جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے, جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے آزاد کر دیں گے. اس کو پیٹ کا پھوڑا نہیں نکلے گا. یہ پیٹ کا پھوڑا کیا, کینسر, جو پیٹ میں کینسر ہو جاتا ہے نا, جو سورہ کہف پڑھے گا جمعے کے دن کبھی سے کینسر نہیں ہوگا, ایسی بیماری نہیں لگے گی جو موت تک لے جائے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس کے سامنے اگر دجال بھی آ گیا تو اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ دونوں کام, ابھی مجھے راستے میں اس نے میرے چھوڑنے جو لڑکا ہے اس نے کہا کہ میں جنید بھائی کو دیکھتا تھا کہ جو ہی میں جمعے کو میں سفر کر رہا تھا, تو میں نے کہا جنید بھائی سفر میں جا رہے تو میں نے کہا میرے سے بات کرو. تو نے کہا دیکھو اثر سے پہلے میں نے کہف نہیں پڑھی, ابھی مجھے کہف پڑھ لیں پھر باتیں کرتے ہیں, 10 منٹ دے دو. تو میرے دوستو ہم آج اس بات کی ارادہ کریں, اس بات کی نیت کریں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے, اور جب اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہوئے. میرا بھی یہ ارادہ ہے, آپ کا بھی ارادہ ہے نا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھی آپ تشکیل فرمائیں, اب جنید کا چونکہ معاملہ ہے, جنید تک یہ بات پہنچنی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویکینڈ سے ایک 3 دن کی جماعت بن جائے, اس کے جنید کے نام پہ ایک 3 دن کی جماعت کے, اس جمعے سے جمعہ ہفتہ اتوار جو بھی آپ کا 3 دن ہوتے چھٹی کے, فرمائے کون جو ہمت کرے گا کہ بھی ویکینڈ پہ 3 دن کی جماعت ایک بنے یہاں سے. آئی سب کھڑے ہو جائیں جی, کھڑے ہو کے ذرا بتائیں تاکہ ایک لوگوں کو ترغیب ہو جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ماشاء اللہ. ہاں جی کھڑے ہو کے بتاؤ بیٹا, کھڑے ہو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2-3 لوگ اور ہو جائے, پوری جماعت ہو جائے. 10 11 ماشاء اللہ 12, جماعت پوری بن گئی. 13, لو جی جماعت پوری تیار ہو گئی. اللہ پاک یہ ان کو سب کو جزائے خیر دے. اس جماعت کا پوری کا اجر اس کو مل گیا انشاءاللہ. اس کی کوئی ترتیب بنانے, تشریف رکھیے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
वफ़अल बिना कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िन अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। ए अल्लाह, हम कमज़ोर हैं या अल्लाह, हम ज़ईफ़ हैं, हम गुनाहगार हैं या अल्लाह। ए अल्लाह, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते सिवाय इसके कि हमें माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हमारे पास कोई ऐसा अमल है ही नहीं कि जो तेरे सामने रख के कहें कि या अल्लाह हमने ये किया है, हमने वो किया है। हमको हमारे पास है कुछ नहीं या अल्लाह, तेरा करम है। सिर्फ एक बात की हमें उम्मीद है कि तू बड़ा माफ़ करने वाला है, तू बड़ा रहम करने वाला है, तू रहम फरमा दे। अल्लाह, जितने दुनिया से ईमान वाले लोग चले गए सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह, ख़ास तौर पे हम इस जहाज़ में जो लोग इंतकाल हो गए, जो तेरे पास चले गए, ए अल्लाह, अब वो अपने लिए दुआ मांग नहीं सकते, उनका दुआ मांगने का वक्त ख़त्म हो गया। मगर हम या अल्लाह उन सब के लिए दुआ मांगते हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, उन सब को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। अल्लाह, उन सबको हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा दे। और ख़ास तौर पे या अल्लाह, चूँकि हमारा भाई था, हमारा ताल्लुक़ था, ज़ाहिर है अपने ताल्लुक़ वालों के लिए दुआ मांगा करते हैं। अल्लाह, हम जुनैद के लिए ख़ास दुआ मांगते हैं, अपने फजल से या अल्लाह उसकी सारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमें ये तो नहीं कहते कि वो बहुत बड़ा कुतुब था, वो बहुत नेक आदमी था, अल्लाह हमारी तरह का गलतियाँ करने वाला इंसान था, लेकिन या अल्लाह, मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो बेहतरीन गलती करने वाला था कि या अल्लाह तुझसे फ़ौरन माफ़ी मांग लेता था। या अल्लाह माफ़ कर दे, तू बड़ा माफ़ करने वाला है। ए अल्लाह, तू उसकी गलतियों को भी माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे से अच्छा गुमान करने वाला था। ए अल्लाह, वो कहा करता था कि मेरा अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। ए अल्लाह, तेरे नबी ने हमें ख़बर दी है कि तू अपने गुमान करने वालों के मुताबिक उनसे मामला करेगा। ए अल्लाह, तेरे से अच्छा गुमान करने वाला, तू उसको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, जवानी में तेरी नाते पढ़ता, तेरी हमद बयान करता, तेरे हबीब की नात पढ़ता, या अल्लाह तेरे पास गया है। ए अल्लाह, तू उसकी नातें आज भी या अल्लाह पूरी फ़िज़ाओं में गूंज रही हैं। ए अल्लाह, तेरी अज़मत के बोल जो बोले थे या अल्लाह फ़िज़ाओं में गूंज रहे हैं। तेरी हबीब की अज़मत के बोल बोले थे, वो फ़िज़ाओं में गूंज रहे हैं। ए अल्लाह, उन बोलों के सदक़े उसकी गलतियों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, उस पर रहम फरमा। ए अल्लाह, उसको आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका हशर फरमा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसको जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, रहम वाला मामला फरमा। ए अल्लाह, करम वाला मामला फरमा। ए अल्लाह, जो पीछे उसके रह गए, ए अल्लाह, उसके जल्लवाह की, उसकी बीवी, उसके बच्चे, अल्लाह जो भी उसके ताल्लुक़ वाले थे, उन सब का तू या अल्लाह खुद साथी बन जा। तू रहम वाला मामला कर। या अल्लाह, हम उसके लिए गवाह हैं। ए अल्लाह, हम तेरे सामने उसके लिए गवाह बन के पेश होते हैं। ए अल्लाह, मेरे सामने वो कहा करता था कि अल्लाह बड़ी करीम ज़ात है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह बहुत कुदरत वाला है। ए अल्लाह, वो कहा करता था कि या अल्लाह, तुम मुझे अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, मुझे आखिरी सांस तक अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, वो दुआ कराया करता था, लोगों से कहा करता था मैं दुआ करता हूँ, तू आमीन कह। ए अल्लाह, लोगों से कहता था कि या अल्लाह मुझे अपने रास्ते की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, तूने उसके साथ वही मामला किया है, अपने रास्ते की मौत दी है। ए अल्लाह, उसके दर्जों को बुलंद फरमा है। ए अल्लाह, जब हम दुनिया से जाएं, ए अल्लाह, हमें भी अपने रास्ते की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें भी अपने बोलने की तौफीक अता फरमा। हमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, उसकी इस कुर्बानी के सदक़े सारी दुनिया के इंसानों को हिदायत नसीब फरमा। और अल्लाह, हुजूर की पूरी उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाह, हुजूर की पूरी उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाह, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह, सारी दुनिया के यार जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उन सब को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा। अल्लाह, तो कुदरत वाला है, अल्लाह तो ताकत वाला है। अल्लाह, तो सबको या अल्लाह का हिदायत नसीब फरमा दे, तो तेरी जन्नत छोटी नहीं होती या अल्लाह। अल्लाह, सारी दुनिया के इंसान जन्नत में चले जाएं, अल्लाह तुझे कोई नुकसान नहीं। अल्लाह, सारी दुनिया के इंसान जहन्नुम में चले जाएं, तेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह, तू तो पाक है सब नफ़े नुकसान से। अल्लाह, गम तकलीफ़ से, दुख दर्द से तू पाक है। अल्लाह, हम मजबूर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम तुझसे दुआ मांगते हैं, सारी इंसानियत पर रहम फरमा। अल्लाह, हमारे बदन बड़े कमज़ोर हैं या अल्लाह। अल्लाह, कैसे आग बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह, दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह, अगर क़यामत वाले दिन तूने पकड़ लिया, फिर हमें कौन छुड़ाएगा या अल्लाह। यहाँ तो किसी को कह देते तू छुड़ा दे, तू छुड़ा दे। अगर तूने पकड़ लिया फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे। अल्लाह, माफ़ कर दे। अल्लाह, नहीं करना फिर भी माफ़ कर दे। अल्लाह, तू बड़ा माफ़ करने वाला है। तू माफ़ी का हुक्म देता है, माफ़ करने की तरगीब देता है, माफ़ करने का कहता है कि माफ़ कर दिया करो।
اے اللہ جب تو خود کہتا ہے تو خود کتنا معاف کرنے والا ہوگا۔ اے اللہ تو ساری دنیا کے انسانوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔